السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا آپشنس کو اور وی ور آن اے سے ایگزامپل when we concluded our last lecture. So right away we shall start from that particular example. Options کا جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ it's a contractual obligation اور اس میں standardized ہوتے ہیں ایلیمنٹس. فار ایگزامپل اس کی پرائس جو ہوتی ہے, اس کی کوانٹٹی جو ہوتی ہے, اور زیادہ تر تو ہم بات کر رہے ہیں جو آپشنس ہیں لائک جس میں کہ فائنینشیل انسٹرومنٹس آ جاتے ہیں, کرنسیز ہیں یا کوئی ایسٹس ہیں یا کوئی شیئرس ہیں, بیکاز وی آر ناٹ ٹیکنگ اپ کموڈیٹی آپشنس رادر دین وی آر آن دا ڈفرنٹ ٹریک جو کہ سے اسٹاک آپشنس کی بات ہم کر رہے تھے. ایگزامپل تھی ہمارے پاس کہ وی آر گوئنگ ٹو بائی آپشن جو کہ کال آپشن ہے ٹو بائی اے لاٹ آف شیئرس. ایک اسپیسیفائڈ کوانٹٹی ہے آف شیئرس کی ایٹ اے اسٹرائک پرائس آف 70 روپیز پر شیئر, اور اس میں وی پیڈ اے کاسٹ جو کہ پریمیم ہے, پریمیم آف آپشن جو کہ کاسٹ ہم پے کرتے ہیں دیٹ واز ₹3.15 پر شیئر. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لاٹ سائز ہے یا جو کوانٹٹی انڈر لائنگ دیٹ پرٹیکولر ٹرانزیکشن از 100 شیئرس. ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ یہ 100 شیئرس ہیں. لیٹس سی کہ اس کا سولوشن ہم کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں. اور بیسیکلی وی آر ٹرائنگ ٹو ہیج, وی آر ٹرائنگ ٹو اپنا جو ہمارا ایکسپوجر ہے ہم اس میں جو رسک ہے کہ پرائس اگر فال ہو جائے گی, اگر پرائس ڈکریز ہو جائے گی, اس کے اگینسٹ ہم یہ جو ہے کال آپشن جو ہم بائی کر رہے ہیں. تو لیٹس سی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں اس کا جو سولوشن ہے. ریمبر اے اسٹاک آپشن کانٹریکٹ از دا آپشن ٹو بائی 100 شیئرس. یہ انڈر لائن کوانٹٹی ہے. دیٹس یو مسٹ ملٹیپلائی دا کانٹریکٹ بائی 100 ٹو گیٹ دا ٹوٹل پرائس. جتنے بھی آپ کے پاس 70 into 100 دیٹ وڈ بی دا ٹوٹل ایکسپوجر. ٹھیک ہے جی. بٹ دا کاسٹ آف دس آپشن, کاسٹ آف بائنگ دس آپشن از ₹3.15 پر شیئر, اور ٹوٹل کاسٹ ورک آؤٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ملٹیپلائی 3.15 into number of shares 100. So the total cost is 315 as given in the question. ٹھیک ہے جی. The strike price ₹70 means that the stock price must rise above 70. We are going to exercise of option. اگر ہم نے اپنی آپشن جو ہے وہ ایک خاص ڈیٹ تک ایکسرسائز کرنی ہے, then we will only do that if the price is above the strike price. Now this is something favorable. ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اسٹاک کی پرائس 70 ہوگی we will buy 100 shares. ٹھیک ہے. Now this option means to us only when the actual market price is above 70. But you must understand that we have already paid 3.15 per share as a cost of the option. Right? So اس میں the break even price of this option is strike price plus 3.15, that comes to 73.15. In other words, if the prevalent price of that particular share is above 73.15, there is a sense of exercising that option. اگر پرائس جو ہے وہ 70 سے بھی کراس کر جاتی ہے, بٹ فار ایگزامپل اٹ از 72, اگین ہم ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں کریں گے بیکاز ہماری کاسٹ جو ہے اس سے زیادہ ہے. سو ان ادر ورڈس, جب آپ ایک آپشن بائی کر رہے ہیں, ایک کال آپشن آپ نے لی ہے, دین یو فرسٹ ورک آؤٹ دا بریک ایون پرائس, بیکاز you have already paid a cost which is not refundable. You can't recover that particular cost. Whether you exercise your option or you let it lapse, you are not going to recover that 3.15 per share. So that's why
we need to work out a break even price. ہماری break even price کیا ہے؟ That is 73.15. Now, for example, the second step of the solution is when the stock price is 67, it is less than the strike price. For example, کہ اگر 67 per share ہوتی ہے price, تو it means that is out of money, but this is not something favorable to us. Favorable کب ہوگی؟ When the price is above 73. تو اگر 67 ہے then what does it means? It means a loss to us if we exercise it. So here is a strong point of trading in option. If the price is less than the strike price in this scenario, then we are not going to exercise our right. ہم لیپس ہونے دیں گے, ہم اس کو بائی نہیں کریں گے 100 shares. But remember one thing, when the option lapses, then there is a cost. You are, down with 315 rupees. That is your cost. If the price is 67, you will not exercise your right, and the cost of this transaction will be 315. So in this scenario, when the price is 67, this is known as out of money. Remember, we will only exercise option when it is in the money. Right? So, moving ahead, assuming that, say, 3 weeks later, the stock price is 78 rupees per share. Now, in this scenario, our cost of buying option plus the strike rate, which is 73.15, the price is higher than the strike price or our break-even price. So remember, when I say break-even point, it includes two things: exercise price plus the cost of buying option. So 78 پہ ہماری جو ایکسرسائز کرنا بنتا ہے, بیکاز دس از ان دا منی, دا پرائس از فیوریبل. کس طرح فیوریبل ہے؟ دیکھیں, کرنٹ مارکیٹ پرائس آف دیٹ پرٹیکولر شیئر از 78. اٹ از بینگ ٹریڈڈ آن 78. بٹ جو آپشن رائٹر ہے, ہم نے اس سے ایک کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ اس ڈیٹ تک وی ول بائی ایٹ 70 روپیز, رائٹ, بیکاز وی ہیو پیڈ ہم دا فی اور دا کاسٹ اور دا پریمیم آف دس آپشن اور دا کانٹریکٹ, رائٹ. اب ہمیں پروفٹ کس طرح ہوگا؟ بیکاز وی ول آسک دیٹ آپشن رائٹر کہ جی اس وقت 78 کا شیئر ہے, جو بھی ہے, ہماری آپ سے ڈیل 70 کی ہوئی تھی, یہ 70 دیں, اینڈ 70 into 100 اینڈ ڈیلیور آف دا شیئرس. ٹھیک ہے. اب وہ اگر ہمیں شیئرس مل جاتے ہیں, وی ول سیل دوز شیئرز ان دا مارکیٹ اینڈ ریئلائز 78 روپیز پر شیئر, رائٹ. ہم نے آپشن رائٹر کو 70 دیے اور سیل کر دیا 78 پہ, رائٹ. دیر از اے پروفٹ آف ₹8 پر شیئر. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم نے 8 روپیز کا ریئلائز کیا, اٹ از ناٹ نیسیسری ٹو ڈیلیور فزیکل شیئرس, ضروری نہیں ہے. ہم اس کو نیٹ آف کر سکتے ہیں کہ جی 70 کا آپ کے ساتھ ٹریڈ ہوا تھا, آپ ہمیں اس وقت جو مارکیٹ پرائس ہے دیٹ از 78, اس کا ڈفرنس آپ ہمیں پے کر دیں. دا رائٹر ول بی کلوزنگ ہز اور ہر پوزیشن بائی پیئنگ یو دا ڈفرنس بٹوین دا اسٹرائک پرائس agreed in the option and the prevalent market price. Now, the total profit, the gross profit on this transaction is 100 into 8, which is 8 is the difference between 78 minus the exercise price of 70. So the total gross gain is 800 rupees, and if you subtract the cost or the premium of the buying this call option,
which is 3.15. So your net profit is 485. I mean, this is known as closing out positions. آپ اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلوز آؤٹ کریں گے آن اور بفور دا ایکسپائری ڈیٹ، رائٹ؟ فار ایگزامپل کہ ابھی ایکسپائری ڈیٹ کافی دور ہے اینڈ دا کرنٹ مارکیٹ پرائس از 78. سو یو کین ویٹ، اسٹل یو کین ویٹ. آپ ویٹ کر سکتے ہیں کہ جی فردر یہ انکریز کر رہی ہے اینڈ یو ول اونلی ایکسرسائز یور آپشن when you believe that this is the highest point of the price. یہاں سے اوپر پرائس موو نہیں کرے گی. So you can exercise your right at that point as well. لیکن جو the thing you need to understand is that کہ آپ نے فیوریبل کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ کال آپشن تھی، آپ نے ایک چیز بائی کرنی تھی، ٹھیک ہے. So the strike price should be less than the market price, or the market price, prevalent market price at the time of exercising your option, it should be greater than the strike price. So that is how the option, or you can exercise your option. اگر for example یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پرائس لیس دین ہوگی تو لیس دین دا اسٹرائک ریٹ ہے اگر مارکیٹ کی، تو ڈیفینیٹلی آپ لیپس کر دیں گے، بٹ یو ہیو ٹو کنسیڈر یور کاسٹ، وہ کاسٹ آپ انکر کریں گے. اندر ایگزامپل آف ایکسرسائزنگ دا آپشن، ایک سلائیڈ ہے آپ دیکھیں. این انویسٹر بائز 20 آپشنز آن شیئرز آف XYZ Limited at a price of ₹500 per share. Each option consists of 100 shares and the premium is ₹5 per share. What will happen if at the expiry of option the share price is 516 or 490? Now, first of all, we shall take the scenario when the price of that share is 516. Remember, this is again call option. اور ہم undertake کر رہے ہیں کہ we shall buy a share of a particular company at 500 rupees per share. And remember, we have paid a cost of ₹5 per share as a premium of this call. اب یہ دیکھنا ہے کہ 516 پہ ہمیں کیا ہمارا سناریو ہوگا، کیا ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں. Now again, what is the principle? If the prevalent market price is greater than the exercise price in a call option, then this is something favorable to us, and this is known as in the money. At this point we will exercise our option. دیکھیں سناریو یہ تھا کہ ہم بائی کریں گے شیئرز 500 روپیز پر شیئر پہ. Now the price is 516. So مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈفرنس جو ہے وہ کتنا مل رہا ہے 16 کا. ہم 500 کا لیں گے شیئرز، 516 کا بیچیں گے، تو ایک شیئر پہ وی شیل بی ہیونگ اے گراس پروفٹ آف 16. It means that investor could buy the shares at a strike price of 500 per share and then can sell immediately in the market for a 516. So اس میں سے 16 پر شیئر میں سے ہم نے 5 پر شیئر جو ہے وہ آپشن کی کاسٹ پے کی ہوئی ہے. So the net profit is 16 minus 5 is 11 per share. یہ 11 پر شیئر ہمیں مل رہا ہے in the case when the existing market price of that particular share is 516. آپ یہ دیکھیں گینز کیلکولیٹ کیے ہیں ہم نے کہ ٹوٹل ہمارے پاس 20 کانٹریکٹس تھے آف 100 شیئرز ایچ، اور ایک کانٹریکٹ پہ ہمیں 16 روپیز کا گراس پروفٹ مل رہا ہے. سو دا ٹوٹل گین از 32,000. وی شیل سبٹریکٹ دا ٹوٹل کاسٹ آف آپشن، دیٹ از 20 contracts into 100 share per contract into ₹5 per share, the premium or the cost of option. So the total cost of option is 10,000. We will subtract that 10,000 from the total gains, gross gains of 32,000, resulting in
نیٹ گین آف 22,000. یہ ہمیں پروفٹ ملا ہے, نیٹ گین ہے ہماری. ناؤ ٹو سی دا ادر سائڈ آف دا پکچر, جو آپشن سیلر تھا اس کا فائنینشیل پوزیشن کیا رہا, لیٹ سی. یہ دیکھیں, جو آپشن سیلر تھا دیٹ پرسن ارنڈ اے فی آف ₹10,000. کس طرح کہ 20 کانٹریکٹس تھے, 100 شیئر ایچ کے, اینڈ ₹5 واز چارجڈ پر شیئر ایز اے کاسٹ, ایز اے پریمیم آف دیٹ آپشن. سو وہاں پہ آپشن جو رائٹر تھا یا سیلر تھا اس کو 10,000 کی انکم ہوئی. اینڈ جب ایکسرسائز کیا بائر نے اپنا رائٹ, تو دیر واز اے لاس آن دا آپشن فار دا سیلر. اتنا ہی لاس تھا جتنا کہ بائر کو گراس گینز ہوئی تھی. گراس لاس سیلر کا کتنا ہے, 20 کانٹریکٹس انٹو 100 شیئرس per contract into rupees, the difference between 516 and 500. So the total gross loss is 32,000, and from this 32,000, 10,000 will be subtracted to reach at 22,000. You can see جو buyer کا اور seller کا profit and loss ہے ان کا level ایک ہے. buyer کو 22,000 کی گین ہو رہا ہے اور سیلر کو 22,000 کا لاس ہو رہا ہے. دس از آلسو نون ایز زیرو سم گین, بیکاز اگر پروفٹ اینڈ لاس کو ہم نیٹ آف کر دیں تو یہ زیرو بنتا ہے. تو یہ میکنزم ہے آپشن کا کہ ہاؤ آپشن ورک. اب دوسرا سیناریو میں چلیں گے آف دا ایگزامپل کہ اف شیئر پرائس جو کہ اس میں ہے از 490, ٹھیک ہے, 516 کی جگہ 490. دس مینس کہ the price is not favorable because the current market price is 490 and we have agreed to buy that share on ₹500 per share. Now at this point this is termed as out of money. اس کی price جو ہے that is out of money. So we are not going to exercise our right of buying 20 contracts at ₹500 per share. ہم جو ہے یہ آپشن کو لیپس ہونے دیں گے. We will not exercise. But remember, we will incur a loss of 10,000. That is the cost of buying this option. ہمیں یہاں پہ 10,000 کا لاس ہوگا. Because there is no sense of exercising our right. Because ہم اگر آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمیں 500 کا شیئر جو ہے وہ بائی کرنا پڑے گا, اینڈ دین وی ہیو ٹو سیل دیٹ فار 490. سو no sane person will be doing like this. So it is better to give away wool instead of the whole sheep, کہ ہم جو کاسٹ آف آپشن ہے اس کو وہ ہمیں انکر ایز اے لاس ہو جائے گا اور ہم اپنی آپشن کو لیپس نہیں ہونے دیں گے. ان دس ایگزامپل ایز ویل ہمیں لاس ہوا 10,000 کا. آن دی ادر سائڈ آف دا آپشن از دا آپشن رائٹر, اس کو پروفٹ ہوا 10,000 کا. سو اگین دس از اے زیرو سم گیم. لاسز اور پروفٹس جو ہیں ان کو نیٹ آف کریں گے تو وہ زیرو آ جائے گا. سو دس از ہاؤ دا آپشن ورک اینڈ دس از ہاؤ وی ایکسرسائز آر آپشنس. ہم نے کس وقت کرنا ہے, کیا ٹائمنگس ہیں, اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ناؤ لیٹس موو ٹو دا ادر ایریا آف آپشنس, دیٹ از کرنسی آپشنس. ابھی ہم نے بات کی تھی سے ڈفرینٹ شیئرس کی, اب کرنسی کی بات کرتے ہیں کہ کرنسی آپشن جو ہے وہ کس طرح ورک کرتی ہے. دا انڈر لائنگ پرنسپل اینڈ دا اسٹرکچر از دا سیم ایز دا اکویٹی آپشنس. جس طرح آپ نے ابھی شیئرس کی بات کی تھی اسی طرح ہی مور اور لیس جو ہے یہ کرنسی آپشنس بھی ورک کرتی ہیں. اس کی ڈیفینیشنز اگر آپ دیکھیں سلائڈ پہ, تو کرنسی آپشن از اے کانٹریکٹ وچ کنفرز رائٹ ٹو دا بائر ٹو بائی اور سیل بٹ ناٹ این obligation a fixed amount of underlying currency at a fixed price on a fixed date. اگین وہی چیز اس میں آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ تین چیزیں ہیں, فکسڈ اماؤنٹ وچ از دا اسٹینڈرڈ کوانٹٹی, انڈر لائنگ دیٹ
آپشن ایک اسٹینڈرڈائز کوانٹٹی آپ نے بائی کرنی ہے یا سیل کرنی ہے ایٹ این اگریڈ پرائز. اگریڈ پرائز اور فکس پرائز مینس دا ایکسرسائز پرائز, رائٹ, جس پہ کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اپنی آپشن, اینڈ ایٹ اے فکس ڈیٹ جو کہ ایکسپائری ڈیٹ ہے. اگین یو کین ایکسرسائز یور رائٹ آن اور بفور دا ایکسپائری ڈیٹ. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی وہی چیز ہے کہ انڈر لائنگ اماؤنٹ آف کرنسی جو ہے دیٹ از گورن بائی دا کانٹریکٹ سائز ڈٹرمنڈ ان دا ایچ کرنسی. ڈفرنٹ کرنسیز کے لیے ڈفرنٹ ڈینومینیشنز آف کانٹریکٹ ہے. وی آر ایزیومنگ دس ان ڈفرنٹ انسٹرومینٹ جتنے بھی ہیجنگ کے ہم نے پڑھے ہیں, اس میں جو بھی ایکسچینج ٹریڈڈ انسٹرومینٹ ہوتا ہے اس کا ایک خاص کانٹریکٹ سائز ہوتا ہے, اور رول اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں وہ ایکسچینج کی طرف سے ہوتے ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو کمپلائی دیم, اس کی کمپلائنس ضروری ہوتی ہے. اس پہ بھی دو طرح کی آپشنس ہی آپ دیکھیں گے, ایک کال آپشن ہے اور ایک پٹ آپشن ہے. اس میں جو کال آپشن ہوگی دیٹ آپشن gives its holder the right to buy some currency but this is not the obligation. اور پٹ آپشن میں جو رائٹ ہے وہ سیل کرنے کا ہے انڈر لائن کرنسی. جو بھی کرنسی ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں فکس پرائس ایٹ اے فکس ڈیٹ ان اے فکس کوانٹٹی, جو بھی کانٹریکٹ سائز ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو پریمیم ایک دینا پڑتا ہے آپشن رائٹر کو یا آپشن سیلر کو. I mean you are in a position to compare کہ جو ہمارے پاس اکویٹی آپشن تھی اور جو کرنسی آپشن ہے اس میں صرف انڈر لائن سیکورٹی کا فرق ہے. دا ریسٹ آف دا اسٹرکچر از دا سیم. جو فکس ڈیٹ ہے اس پہ اور جو فکس کوانٹٹی ہے وہ بھی ہے, آپشن کی کاسٹ اس میں بھی دینی ہے آپ کو, اس میں بھی دینی ہے, ادھر بھی کال آپشن ہے, ادھر بھی کال آپشن ہے, پٹ آپشن بھی کامن ہے. سو اسٹرکچر میں چینج جو آ رہی ہے اگر آپ ڈیفینیشن پہ غور کریں گے تو صرف انڈر لائن سیکورٹی کی آ رہی ہے بات, جو کہ سبجیکٹ میٹر ہے کانٹریکٹ کا. ناؤ دا کوشچن از ہاؤ وی کین ہیج تھرو دا یوز آف کرنسی آپشنس. لیٹس سی آن اے سلائڈ کہ ہم اس کا میکینزم ہم کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں. ٹو کنسٹرکٹ اے ہیج وی نیڈ ٹو کنسیڈر couple of issues. فرسٹ آف آل کہ آپ کا ایکسپوئر کتنا ہے, کتنی ٹرانزیکشن آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اگینسٹ وچ وی آر ٹرائنگ ٹو ہیج تھرو کرنسی آپشن. جو آپ کی کرنسی کی ٹرانزیکشن ہے اس کا کیا لیول کیا ہے, میگنیچیوڈ کیا ہے, اور کون سی کرنسی انوالو ہے. ڈالر کے اگینسٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹرلنگ ہے, ین ہے, یوروز ہیں. ود ریگارڈ ٹو آر لوکل انوائرمنٹ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کرنسی آپشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے ہیج کرنے کے لیے کہ ہماری ٹرانزیکشن ڈالرز میں ہے یا یوروز میں ہے, بیکاز ڈفرنٹ ہوگی ہیجنگ کی اسٹریٹجی فار ڈفرنٹ کرنسیز. بیکاز کوئی کرنسی فار ایگزامپل ڈالر جو ہے وہ ویکننگ ہے اگر پاک روپی کے اگینسٹ, تو دیر مائٹ بی اے چانس کہ یورو از اسٹرینتھنگ اگینسٹ دا پاک روپی اینڈ دیر از نو سے ویریشن ان اسٹرلنگ ایز اگینسٹ پاک روپیز. ٹھیک ہے, کانسٹینٹ ہے ایک. تو اس لیے کرنسی اور آپ کی ٹرانزیکشن کا میگنیچیوڈ ہوگا, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو ہیج کرنا ہے. آئدر یو آر گوئنگ ٹو ہیج تھرو کال آپشن اور اے پٹ آپشن. جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کال آپشن آپ نے یو ہیو ٹو بائی اے کانٹریکٹ, ان دا پٹ آپشن یو ہیو ٹو سیل اے کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, تو آپ بائی اور سیل کے درمیان جو ہے وہ آپ ایک چیز, ایک کورس آف ایکشن جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے, اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ از ٹو فکس دا ایکسرسائز پرائز اور دا اسٹرائک پرائز. آپ اسٹرائک پرائز کیا کریں گے, اس کو آپ نے اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ فیوچر میں یہ اسٹرینتھن ہوگا یا کرنسی ویکن ہوگی, اور اس کے حساب سے آپ نے جو ہے ایکسرسائز پرائز جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ وڈ بی کہ وین ٹو ایکسرسائز دا آپشن. دو اس میں ایشوز آئیں گے وین ٹو ایکسرسائز دا آپشن. فرسٹ آف آل اٹ از نیڈلیس ٹو سے کہ وین دا پرائس از ان دا منی سیگمنٹ, جب پرائس ان دا منی میں ہوگی دین وی ول ایکسرسائز آر آپشن. اور اس میں بھی اس وقت ہمارے پاس تھوڑا سا اس میں لیوریج ہوتا ہے, اس میں ہمارے لیے تھوڑا سا اس میں روم ہوتا ہے. فار ایگزامپل
کہ ان دا لاسٹ ایگزامپل آئی واز ٹیلنگ یو کہ آپ نے ایک شیئر کو ایکسرسائز کرنا ہے اینڈ دا پرائس از 78 اینڈ یو تھنک دیٹ دا پرائس ول موو or the price will increase more than 78, then you can wait. You can wait till the expiry date. Same is the case over here. اگر price favorable direction میں move کر رہی ہے اور کر چکی ہے and there is still a room that the price will increase or price will go further favorable, then you can wait till the expiry date. اب کرنسی آپشن جو ہیں ان کو کس طرح ہم جو ہے وہ ٹرانزیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہیج کرتے ہیں, کس طرح ٹرانزیکشنز کون سے سناریوز میں کس طرح کی جو آپشن ہے وہ بائی اور سیل کریں گے. لیٹس ٹیک اپ اندر ایگزامپل. Assuming it is end of June, the Pak rupees US dollar spot rate is $0.016529. یہ اتنے ڈالر اگر اسپینڈ کریں گے آپ, then you can buy 1 Pak rupee, right? A Pakistani importer is required to make US dollar to a foreign exporter in the amount of $100,000 in September. Now, after 3 months roughly, it is end of June, and this is assumed that by the end of September, we have to pay $100,000 to a foreign seller. And we have decided to hedge this transaction through currency option. The company can hedge it either by buying a call option on dollars or sell a put option on Pak rupee. دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ سیناریو میں بہت امپورٹنٹ ہے. What I told you earlier, you have to consider couple of issues before you can hedge the transaction. First of all is کہ ایکسپوئر کیا ہے آپ کا, $100,000 کرنسی ڈالرز میں آ گئی, رائٹ. اب آپ یہ کر رہے ہیں, کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں, یو ہیو ٹو پے دا ڈالرز. اٹ مینس بائی دا اینڈ آف سپٹمبر یو ہیو ٹو پرچیز دا ڈالر بائی سرینڈرنگ لوکل کرنسی اینڈ دیٹ اماؤنٹ آف ڈالر شیل بی پیڈ ٹو فورن سیلر. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاک روپی جو ہے وہ ویکن ہو جاتا ہے اگینسٹ دا ڈالر, دیٹ مینس کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ مور پاک روپیز in order to purchase $1. ٹھیک ہے. then there will be a loss. اگر ڈالر ویکن ہو جاتا ہے اگینسٹ دا پاک روپی, then there is a profit. so ہم تو ہیج کر رہے ہیں to avoid loss کہ اگر پاک روپی جو ہے وہ ویکن ہو گیا, فار ایگزامپل ویکننگ کا میں آپ کو دوسرے کانٹیکسٹ میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ اسپاٹ ریٹ یہاں پہ مینشن ہے ان ڈالرز. ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم US ڈالر ابلیگ پاک روپیز کریں گے تو فار ایگزامپل اگر یہ 60 روپیز بنتا ہے تو ہم یہ ہیج کر رہے ہیں کہ یہ اٹ شوڈ ناٹ گو ابو 60. اگر یہ ابو 60 چلا گیا تو وی ہیو ٹو پے مور پاک روپیز ان آرڈر ٹو بائی $100,000. تو ہم اس کانٹیکسٹ میں جو آپشن لے سکتے ہیں وہ ہمارے پاس 2 آپشنس ہیں ہیج کرنے کے لیے. آئدر وی کین بائی اے کال آپشن آن ڈالرز, ہم ڈالر میں کال آپشن لے سکتے ہیں, اور الٹرنیٹیولی وی کین سیل اے پٹ آپشن آن پاک روپیز, رائٹ. ناؤ دس ڈپینڈس کہ مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل a bank is willing to sell a put option at a strike price of $0.016529 per Pak rupee for a premium of 9,175. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ایک کاسٹ آپ کو دی جا رہی ہے. ایک بینک ہے جو کہ ایک پٹ آپشن جو ہے وہ سیل کرنا چاہ رہا ہے, وہ آفر کرتا ہے آپ کو کمپنی کو کہ ایٹ اے اسٹرائک پرائس کے جو بھی ڈالر اور پاک روپیز کی پیرٹی ہے اس پہ وہ آپ کو 0.016529 پہ وہ یہ پٹ آپشن آپ کو سیل کرے گا, اور اس کا جو پریمیم ہوگا, کاسٹ ہوگا, دیٹ وڈ بی 9,175. تو ہاؤ وی کین ہیج دس اور اس کے کیا آفٹر افیکٹس ہوں گے, لیٹ سی اٹ.
The company will buy 100,000 in September and can do this by buying a put option on Pak rupees at a strike price of $0.016529 per rupee Pak rupee. It will need to have a put option on say 6.050 million Pak rupees. یعنی کہ آپشن جو پاک روپیز میں آئے گی, اگر تو ہم نے کال آپشن بائی کرنی ہوتی یا کال آپشن لینی ہوتی تو وہ US ڈالرز میں آنی تھی, بٹ دا بینک ہیز آفرڈ اے پٹ آپشن جو کہ لوکل انوائرمنٹ میں ہے. سو ہمارا ایکسپوجر کتنا بنتا ہے $100,000 کو, اگر ہم اس ریٹ سے جو کہ اسٹرائک ریٹ ہے اس پہ اگر ڈیوائڈ کر دیں دین اٹ کمس ٹو اراؤنڈ 6.050 ملین. 100,000 ڈیوائڈیڈ بائی دا ریٹ. اب ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ اٹ از سپٹمبر اور اسپاٹ ریٹس ان سپٹمبر جو ہمیں اب مل رہے ہیں وہ ہیں 0.16559 پر روپی 1. دس از دا اسپاٹ ریٹ ان سپٹمبر. Now this means that dollar has weakened and therefore option will not be exercised. ڈالر جو ہے وہ ویکن ہو گیا ہے, یا ان ادر ورڈز پاک روپی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو گیا ہے. سو ہماری ہیج جو تھی وہ یہ تھی, وہ اس کا ریورس تھا کہ پاک روپی جو ہے اس کو ویکن نہیں ہونا چاہیے. سو ان دس سیناریو وین دا ڈالر has weakened, so we are not going to exercise the option and we are going to let this option lapse. So we will incur a loss of 9,175, that being the cost of the option or the premium that we paid for transacting this option. Now on the other side, when we assume that the dollar has strengthened or Pak rupees has weakened, so the spot rate in late September for example are 0.16252, جو ہمارا اسٹرائک ریٹ تھا 0.16529 اس سے یہ نیچے ہے. دس مینس کہ ڈالر ہیز اسٹرینتھنڈ اور پاک روپیز ہیز ویکنڈ. آپ اس کو یو کین ڈو اٹ ایزیلی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 16529 اور 16252 میں سے ہمیں فیوریبل کون سا ہے. دیکھیں اس کو اگر آپ 1 پہ ڈیوائڈ کر دیں, 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0.16252 اور 1 ڈیوائڈیڈ بائی 0.016529, تو یو کین سی کہ اس میں زیادہ کون سا ہے اور کم کون سا ہے ان ٹرمز آف پاک روپیز. اب یہاں پہ کیلکولیشنز کیا ہے, لیٹ سی دس کیلکولیشن. ہمیں ٹوٹل کاسٹ کیا پڑ رہی ہے وہ دیکھتے ہیں. کاسٹ آف US ڈالرز جو کہ ہم اسٹرائک پرائس پہ ہم جو ہے اس کو کنورٹ کریں گے $100,000 into 0.16529, that comes to 6,49,972. ٹھیک ہے جی. اور کاسٹ آف آپشن کیا تھی ہمارے پاس 9,175. یہ کاسٹ آف آپشن تھی which we paid to the bank. The total cost is جو کہ اسٹرائک پرائس ہے پلس دا آپشن کاسٹ ہے, ایز we did in the share example. اکویٹی میں جو ہم نے کیا تھا کہ جو بھی ہماری 315 کی کاسٹ تھی وی ایڈڈ دیٹ اور وی سبٹریکٹڈ دیٹ فرام دا پروفٹ. اس میں بھی وہی ہم کر رہے ہیں کہ ایڈ کر رہے ہیں ٹوٹل میں. سو دا ٹوٹل کاسٹ آف بائنگ $100,000 comes to 6,59,147. سو افیکٹو ایکسچینج ریٹ ورک آؤٹ کرنے کے لیے وی جسٹ ڈیوائڈ $100,000 by this amount, which is 6,59,147. So the total rate is 0.16504, 0.01654, which is greater than the 0.16252, جو کہ اس وقت اسپاٹ ریٹ ہے اس سے یہ زیادہ ہے, یعنی کہ فیوریبل ہے یہ ہمیں. سو اگر بینیفٹ اس کا کیلکولیٹ کریں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے, لیٹس سی ان another calculation. If the transaction was not hedged, then the cost would have been $100,000. We had to purchase that at a rate of 0.16252. That comes to 6,153,089 rupees. This would have been the cost of buying at the spot rate. اور cost under hedge کیا ہمیں پڑی ہے, including the fee.
that is 6,059,147. So there is a net saving of 93,942. This is the net benefit. ہم نے یہ جو ٹرانزیکٹ کیا ہے, ہم نے جو یہ ہیج کی ہے اپنی ٹرانزیکشن, اس میں ہمیں 93,000 کا فائدہ ہوا ہے. اینڈ وی وڈ اونلی ایکسرسائز دس آپشن if the spot rates are, less than the strike price. Strike price تھا 16,529 اور ہمارے پاس جو اس وقت اسپاٹ ریٹ ہے 16,252 ہے, تو فیوریبل اس میں آئے گی ڈاؤن ورڈ, رائٹ. اگر اس کو بھی جسٹ اپ سائڈ ڈاؤن دس ایگزامپل اگر پاک روپیز میں ہوتا تو پھر ہمیں آپشن کیا ملنی تھی کہ اگر پاک روپی کا ریٹ زیادہ ہو جاتا, ویکننگ ہوتا, تو پھر ہمیں جو ہے وہ ملنا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر 16,252 کو آپ پاک روپی میں کنورٹ کریں اور اگر آپ 16,504 میں کنورٹ کریں پاک روپیز میں, تو یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ ڈفرنس وتھ وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو 16.252 ہے وہ زیادہ فیوریبل ہے یا 16,504 آپ کو زیادہ فیوریبل ہے. Moving to another hedging instrument that is known as interest rate options. اب options پہ ہم نے دیکھا, پہلے equity options کو دیکھا, پھر ہم نے currency option کو دیکھا. Now we are going to take up interest rate options. اس میں بھی structure یا underlying theme جو ہے وہ وہی ہے جو کہ equity اور currency option میں تھی. It gives you the right to buy or sell but not the obligation. This is the crux of the contract, interest rate option contracts. اب اس میں بھی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو لیٹس سی دا ڈیفینیشن کہ انٹرسٹ ریٹ آپشن از این آپشن ٹو بورو اور لینڈ نوشنل اماؤنٹ فار اے اسپیسیفائڈ پیریڈ اسٹارٹنگ آن اور بفور اے فیوچر ڈیٹ وچ از ایکسپائری ڈیٹ ایٹ اے فکسڈ ریٹ آف انٹرسٹ. Now you can see there is a slight difference, جو کہ common thing is that کہ it gives you the right but not the obligation. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آ رہی ہے, that is a notional amount. دیکھیں equity futures کی بات ہو رہی تھی, equity options کی جو بات ہوئی یا currency option کی جو بات ہوئی, اس میں underlying security کیا تھی, shares تھے یا currency تھی, ٹھیک ہے. اب اس میں فزیکل ڈلیوری نارملی نہیں ہے. جو ڈفرینس ہوتا ہے پریولنٹ ریٹ کا اور اسٹرائک ریٹ کا, دیٹ از جو ایکسرسائز ریٹ ہوتا ہے, اس کا ڈفرینس جو ہے وہ کیش سیٹلڈ ہوتا ہے, یا کیش پے کر دیا جاتا ہے یا ریسیو کر لیا جاتا ہے, اینڈ دیٹ مینس کلوزنگ دا پوزیشن, ٹھیک ہے. اب جب انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو hedge our exposure, جو adverse fluctuations ہیں interest rates میں, ان کے اگینسٹ ہم اگر hedge کرتے ہیں interest rate option میں, تو اس کا جو subject matter ہوگا وہ کیا ہوگا. کرنسی کا تو ایک کانٹریکٹ ہے سائز, شیئرز کا نمبر آف شیئرز ہیں کہ اگر ایک شیئر پہ ہمیں ڈفرینس ملا ہے تو ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ دا ڈفرینس بٹوین ایکسرسائز پرائز اینڈ دا پریولنٹ مارکیٹ پرائز انٹو نمبر آف کانٹریکٹ اینڈ نمبر آف شیئرز پر کانٹریکٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح کرنسی میں بھی ہم اس طرح ہی کر سکتے ہیں کہ جتنے فار ایگزامپل کہ جو کرنسی ہے اس کا جو فلکچویشن ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور ورک آؤٹ کر سکتے ہیں گینز اور لاس. Same is the case with the interest rate option, but there is a difference, slight difference. اب interest جو ہوتا ہے وہ basically کسی amount پہ calculate ہوتا ہے. So the word in the definition notional means کہ this is only a representative amount. This is not something actual. This is only used to work out the gain or the loss. ٹھیک ہے. سیناریوز کے حساب سے اب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹس دیکھ لیں کہ یا بورو پہ آپ کر رہے ہوں گے کہ جب آپ کے سامنے بوروئنگ کا سیناریو ہے, دین
you are trying to hedge against the rising of interests, right? And when the scenario is the reverse one or the opposite one, you are planning to invest in the short-term deposit, then the hedge would be against falling interest rates on deposits, right? تو اس پہ آپ یہ جو ہے سناریو کے لحاظ سے آپ ایک نوشنل اماؤنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور پھر جو میچورٹی یا ایکسرسائز ڈیٹ ہوگی اس پہ جو گین اور لاسز ہوں گے وہ اس نوشنل اماؤنٹ پہ آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. سو جسٹ ریکال ٹو یور مائنڈ دا فارورڈ ریٹ ایگریمنٹس مور اور لیس اٹ ریزمبل ٹو دیٹ، لیکن ود اے ڈفرنس کہ یہاں پہ آپشن جو ہے وہ دیٹ از یور چوائس، یور رائٹ ٹو ایکسرسائز. اگر آپ کریں گے تو کریں گے اس وقت وین اٹ از فیوریبل، اور جب آپ کو فائنینشیل اس میں بینیفٹ مل رہا ہے. باقی دا ریسٹ آف دا تھنگس آر دا سیم ان دا ادر آپشن انسٹرومینٹس دیٹ وی ہیو جسٹ انڈر ٹیکن، کہ وہاں پہ بھی ایک فیوچر ڈیٹ ہوگی جو کہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اینڈ ود ایکسرسائز پرائز، جہاں پہ ایکسرسائز ریٹ اس کو ہم بولیں گے کہ اس میں جو ریٹ آپ کو دیا گیا ہے. انٹرسٹ ریٹ آپشنس جو ہوتی ہیں یہ بھی ایکسچینج ٹریڈڈ ہوتی ہیں، اس میں بھی وہی آپ کو ایک چیز ملے گی، اسٹینڈرڈائزڈ کانٹریکٹ ہوتے ہیں. سو اٹ بیکمس ویری ایزی فار بائر اینڈ سیلر ٹو لیکویڈیٹ دیئر پوزیشنس. بائی اور سیل کر سکتے ہیں، اور پوزیشنز جو ہے وہ ایکسپائری یا ایکسپائری سے پہلے جو ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں. جو انٹرسٹ ریٹ آپشنس ہوتی ہیں وہ بھی کیش سیٹلڈ ہوتی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وین یو ہیو ایکسرسائز یور آپشن دیر ول بی اے کیش سیٹلمنٹ. جو آپ نے جب اپنی پوزیشن کلوز آؤٹ کرنی ہے، جب آپ نے اپنی آپشن ایکسرسائز کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے پروفٹ اور اے لاس، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ پے کرنا ہے یا ریسیو کرنا ہے، اور آپ اسی وقت جو ہے آپشن ایکسرسائز کریں گے وین اٹ از ان دا منی، وین اٹ از فیوریبل ٹو یو. اب ہوتا کیا ہے اس میں، میکنزم کیا ہے اس کا، آپشن کس وقت آپ ایکسرسائز کریں گے. سے اف ایٹ دا ایکسپائری دا بینچ مارک ریٹ از لوور دین دا اسٹرائک ریٹ، بینچ مارک ریٹ جو ہے وہ لوور ہے جو آپ کا اسٹرائک ریٹ ہے. Strike rate that has been mentioned in the option. So what does it mean? Then the borrower's option is out of money. جو borrower ہے اس کے لیے یہ out of money ہے, and that borrower will not exercise the price, the option, and it will lapse. In this case, the company will borrow the money on the prevalent rate of interest, جو کہ کائبر آپ کو جو نظر آ رہا ہے کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بینچ مارک کے حساب سے یہ ایک دیٹ از کنسیڈر ٹو بی اے اسٹینڈرڈ فار شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹس، اور اس میں تھوڑا سا پریمیم جو ہے وہ بینکس جو ہے ایڈ کر کے، یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس یا مارکیٹ کے جو بھی پلیئر ہوتی ہیں وہ اس کو بیس ریٹ کے حساب سے کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ آپشنس جو ہے اس کا کس طرح ہم ایکسرسائز کریں گے اور کس طرح ہم اس کو ہیج کرتے ہیں. سیناریو کیا ہے؟ A company intends to borrow. Now this is something related to the borrowing, right? اور جب ہم بارو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہیج نارملی کیا ہوتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کے رائز پہ ہم اس کے اگینسٹ ہم ایک جو ہے ہیجنگ کر رہے ہوتے ہیں. A company intends to borrow 5 million in 2 months' time for a period of 6 months. The company anticipates that 6-month CIBOR rate will increase, which is currently staying at 8%. The company can borrow at CIBOR plus 2%. The company has decided to hedge this exposure through borrower's option. The company buy an option at a strike rate of 8.5%. The option will cost rupees 12,000. Now you can see, understand the scenario first, کہ you are going to borrow in the short term 5 million rupees, and the period would be for 6 months. Now the hedge is کہ
جو بیس ریٹس ہیں اگر کائبر انکریز کر گیا دین آپ کا جو لون ہوگا 5 ملین کا دیٹ ول بی ایکسپینسو. سو یو آر ٹرائنگ ٹو فکس دا ریٹ رائٹ ناؤ فار اے لون ٹو بی obtained ان فیوچر. ٹھیک ہے. کمپنی کی ایبلٹی یہ ہے, کمپنی کے جو سرکمسٹانسز ہیں فائنینشیل اسٹرینتھ کے حوالے سے, اس میں وہ لون لے سکتی ہے کائبر پلس 2% پہ. اٹس اے فلوٹنگ ریٹ, جو بھی کائبر کا ریٹ ہوگا اس میں 2% ایڈ کر کے کمپنی کی ایبلٹی ہے کہ وہ لون لے سکتی. سو اف کائبر مووز آن انکریزنگ سو دا انٹرسٹ ریٹ از انکریزنگ. سو دیٹس وائی دا ہیج از ٹو protect your say interest cost, to reduce to minimize your interest cost by entering into interest rate option. کس طرح borrowers option آپ خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس پہ you are fixing your interest rate. Remember وہاں پہ floating ہے. Kaiber price 2% کا مطلب ہے کہ this is something floating. اگر Kaiber 8% ہے تو Kaiber plus 2% will be 10%. اگر Kaiber جو ہے وہ 9% ہو جائے گا, total interest cost will be 11% and so on. But what you are trying to do, you are trying to fix the interest rate at 8.5% by buying a borrower option. This is the strike rate, 8.5%, right? The option cost is 12,000. یہ آپ کو جو بھی ایکسچینج میں یا جو بھی آپ کا اسٹیچوٹری باڈی ہے جو ریگولیٹ کر رہا ہے آپشنس کو, یو ہیو ٹو پے دیٹ 12,000. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح اس میں ورک آؤٹ کرتے ہیں فائنینشیل ارننگس جو ہیں. نوشنل اماؤنٹ اس میں 5 ملین روپیز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دس از ناٹ سم تھنگ نیسیسری کہ آپ نے اگر 5 ملین کا لون لینا ہے تو آپ کی نوشنل اماؤنٹ 5 ملین ہو. دس کوڈ بی اینی تھنگ. آپ 10 ملین پہ بھی کر سکتے ہیں. ایکسپائری ڈیٹ 6 منتھ کے شروع ہونے پہ آپ کو وہ جو 2 منتھس کا پیریڈ ہے وہ آپ کی ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گی. سو ایکسپائری ڈیٹ از سیٹ ان 2 منتھس. ٹھیک ہے جی. اب ایزیوم ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایٹ دا ایکسپائری ڈیٹ دا 6 month کائبر از 9.5% اینڈ واٹ ہیپنس دین دا کائبر از 9.5%. ہم نے اسٹرائک پرائز کیا تھی 8%. ناؤ the Kaiber is 9.5%, so the option is in the money. Option is in the money and will be exercised. So how we can exercise? You just try this example on your own and we shall take up this example in the next lecture inshallah. I'm just going to conclude here right now. یہ example ہے, آپ اس کو you try to do yourself کہ آپ کس طرح کریں گے اس کو. سولوشن جو ہے اس پہ اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. کیپ ورکنگ آن اٹ. ول سی یو ان لیکچر 43, رائٹ. اللہ حافظ.